زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. سبحان اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. ومن تكن برسول الله نصرته ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لائق سر تکریم حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ گاہی قبلہ پیر سید مصطفیٰ شاہ صاحب اشرفی دامت برکاتہم العالیہ و دیگر سادات کرام علماء کرام. خالق کائنات مالک لم یزل کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس ذات نے ہمیں اپنے محبوب بندے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر خیر کی محفل میں آنے کی توفیق بخشی. رب کے حضور دعا ہے کہ رب ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور ان لمحات کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. یہ آپ کے عرس پاک کی تقریب ہے، 11ویں شریف کی محفل ہے. یہ محفل بڑی عظمتوں بڑی سعادتوں کی حامل ہے. حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ کی ایک کتاب ہے کلمات طیبات، فارسی میں ہے. اس میں حضرت سیدنا قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے پیر و مرشد مرزا مظہر جان جانا، جن کے نام پہ آپ نے اپنی تفسیر کا نام رکھا تفسیر مظہری، تو حضرت سیدنا مرزا مظہر جان جانا کا ایک مکتوب نقل کیا کہ حضرت سیدنا مرزا مظہر جان جانا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا. خواب میں ایک وسیع چبوترا تھا
اس میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند دو زانو ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت سیدنا جنید بغدادی تکیہ لگائے ہوئے ہیں، اور بھی کافی سارے اولیاء کرام وہاں موجود ہیں اور مراقبے کی حالت میں ہیں۔ اتنے میں یکا یک کھڑے ہوئے اور چلنے لگے۔ میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ بتایا کہ حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار حسنین کریمین کے ابا جان فاطمہ الزہرا کے سرتاج تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مولا علی باب مدینہ علم آپ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ ہی ایک ہستی تھی جن کے ہاتھ کو مولا علی مشکل کشا نے تھاما ہوا تھا۔ انہوں نے سر جھکایا ہوا تھا، اپنا سر جھکا کے رکھا ہوا تھا، سینے سے لگایا ہوا تھا، ننگے پاؤں تھے، کپڑے پھٹے پھٹے، سر میں گرد و غبار اس طرح چل رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ ویسے قرنی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک حجرہ نمودار ہوا، بہت ہی خوبصورت تھا اور اس پہ نور کی برسات ہو رہی تھی۔ مولا علی مشکل کشا حضرت اویس قرنی اور اولیاء کرام کی جماعت اس حجرے میں تشریف لے گئی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیسا سما ہے؟ تو مجھے بتایا گیا امروز عرس سید الثقلین است، کہ آج کے دن حضرت سیدنا غوث الثقلین 11ویں والی سرکار کا عرس ہے۔ یہ حضرات اس عرس میں تشریف لائے۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غریب نواز کے غلاموں، آپ کی مقدر، آپ کی نسبت پہ بھی قربان جاؤں کہ ہمارے شیخ وہ ہیں کہ جن کے گردن پہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا قدم ہے اور آپ کا قدم تمام اولیاء کی گردن پہ۔ شاید کوئی کہے ایسی بات کر دی، جہاں اور آپ کی سیرت کی مسند کتابوں میں لکھا ہے، وہاں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد میں اس روایت کو درج کیا۔ میں فتاوی رضویہ سے سنانے لگا، قادری فقیر کی زبانی اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غریب نواز کی شان۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میراج کی شب براق لایا گیا اور آپ براق پہ سوار ہونے لگے، توقف ساعتن، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے توقف کیا، تھوڑی دیر رک گئے، براق پر سوار نہیں ہوئے۔ اتنے میں کیا ہوا؟ فظاہرت روح الغوث العظم، اتنے میں حضرت سیدنا شیخ میر میران شاہ جیلان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک ظاہر اور نبی علیہ السلام سے عرض کی، دع قدمک علی رکبتی، اے میرے آقا اپنا مبارک قدم میری گردن پہ رکھیں، ورکب اور براق پہ سوار کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اتنی بات کی، فوادع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدمہ علی رکبتہ، لجپال نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک قدم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی گردن پہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ وقالا، اور فرمایا، قدمی علی رقبتک
वकादा मौका अला राकाबाती कुल्ले औलिया इला। ऐ अब्दुल कादिर बेटे, मेरा कदम आपकी गर्दन पर है और आपका कदम हर वली की गर्दन पर। उस वक्त तक कोई वली नहीं बनता जब तक हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कदम न लगे। तो क्यों ना हम अपने मुकद्दर पे नाज़ा। आप इस आस्ताने से वाबस्ता हैं। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गरीब नवाज शाह जिला मीरे मीरा आपकी औलाद अमजाद भी है और उसके साथ साथ आपका रूहानी फैज भी बांटते हैं। तो ये आपकी खुशकिस्मती है, हमारी खुशकिस्मती। और ये नहीं है कि सिर्फ आपका फैज उसी दौर तक महदूद रह गया, बल्कि आपका फैज ता क़यामत उसी तरह जारी व सारी है। बल्कि मैं यूं कहूं कि नबी अलैहिस्सलाम की वो शान वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि ए महबूब आपके लिए बाद में आने वाला हर लम्हा पहले लम्हे से बेहतर है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आपका जिक्र बढ़ता जाएगा। इसी शान के मजहर हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। जब आपने अपने आप को मुस्तफा जाने रहमत पे कुर्बान कर दिया तो जूं जूं वक्त गुजरता गया गुलाम बढ़ते गए। इसी वास्ते बाहजतुल असरार आपकी सीरत पे मुस्तनद तरीन किताब है और सनद के साथ सारी रिवायात मौजूद है उसमें। और इसी तरह हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आपकी अखबारुल अखयार शरीफ और दीगर आपकी जो सीरत की किताबें हैं उनमें मौजूद है कि दामिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी ले मुरीदी है इला यौमिल क़ियामत अल्लाह यमूत अहदुम मिनहुम इल्ला अला तौबतिन। कि हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये ज़मानत दी है कि क़यामत तक मेरा कोई मुरीद उस वक्त तक इस दुनिया से नहीं जाएगा, पहले तौबा नसीब होगी फिर उसका। तो ये आपके सिलसिले का फैज है। हम नाज़ा हैं इस पे कि हम अपने आप को हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का गधा कहते हैं, आपके दर का कुत्ता कहते हैं, सर कहते हैं, आपके गुलामों में अपना नाम लिखवाते हैं। ये तो बात है खात्मे की। दुनिया में भी अगर हम थोड़ी सी तवज्जो रखें, रब्बे काबा की कसम गौसे आजम का फैज हमें कभी किसी मैदान में झुकने नहीं दिया। खुद ही फरमाया लविन कशफत औरतन लिमुरीदी बिल मगरिब व आना फिल मशरिक लसतरतुहा। फरमाया मेरा कोई मुरीद मगरिब में रहता हो और मैं मशरिक में रहता हूँ, मेरे मुरीद की पर्दा दरी होने लगे, कोई राज फाश होने लगे तो रब के इज़्न से मैं उसकी पर्दा पोशी करूंगा, कभी राज नहीं इफ्शा होगा। तो ये फैज है इस सिलसिले का। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गरीब नवाज आपके दामन से वाबस्ता होने वाले का। बल्कि क्या है, मौलाना अशरफ अली थानवी उलमाए देवबंद के हकीम उल उम्मत हैं और किताबों में भी है, उन्होंने इन अल्फाज के साथ लिखा कि वो जो धोबी था जब उसकी मौत हो गई, फरिश्तों ने पूछा मान रब्बुक, बता तेरा रब कौन है। उसने कहा मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी। मा कुन्ता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, तो इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था? कहा और नहीं पता, मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी। तीसरा सवाल हुआ मा दीनुक, तेरा दीन क्या है? अगरचे बुखारी शरीफ के 14 मकामात पे 14 संदों के साथ ये बात मौजूद है कि कब्र में एक ही सवाल होगा, वो सिर्फ क्या है, मुस्तफा जाने रहमत पे बात खत्म होगी। बहरहाल बाकी रिवायात में 3 सवाल होंगे, वो लोगों के दर्जे के लिहाज से, रुतबे के लिहाज से, कैफियत के लिहाज से, तो हम उसका भी इनकार नहीं करते। मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि 14 मकामात यानी 14 सनदें ऐसी हैं जिसके साथ बयान किया गया है कि सिर्फ एक ही सवाल है कि मा कुन्ता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, तो इस हस्ती के बारे में क्या कहा है।
बहरहाल उससे पूछा गया कि आप का दीन क्या है, तो कहा कि मैं तो अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। इसे कहते हैं फना फी शय। हजरत मजनू रजी अल्लाह ताला अन्हु नाराज ना होना, क्योंकि इमाम अहमद रजा खान फतावा रिज़विया में फरमाते हैं कि इन्ना मजनूना काना मिन अहिब्बाइल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी का कौल ज़िक्र करते हैं कि हजरत मजनून अल्लाह के महबूब तरीन बंदों में से, वो ज़हरी तौर पे ये लैला थी। तोड़े मजनू दीवाना हा फकत लैला बहाना हा। ख्वाजा गुलाम फरीद साहब। तोड़े मजनू दीवाना हा फकत लैला बहाना हा, मलाइक दा निशाना हा, इन्हें लोग छुपते कुछ होते। हमें लैला मजनू में घुमाया कि लोग ये समझे इनकी मोहब्बत यही है, लेकिन निगाह कहीं और थी। बहरहाल तो जब उनको उनके वालिद माजिद लेके गए खाना काबा के तवाफ के लिए, तो कहा अल्लाह का नाम लो। आपका वेट था लैला लैला। बात चल रही थी आप काबे का मुतवल्ली किसको बनाए, कहा लैला को। वो लोग अपनी बात करें, वो भी सुनाता हूँ दोबारा। ख्वाजा साहब से तो मुझे एक वालिहाना मोहब्बत है, मैंने आपके कलाम को अरबी में ट्रांसलेशन किया। बहरहाल तो क्या कहा कि जी काबे का मुतवल्ली किसको बनाए, कहा मेरी लैला को। उन्होंने कहा अब काबा का जो है वो गिलाफ चेंज करना है, गिलाफ तब्दील करना है, तो कौन सा, कहा मेरी लैला का कब्र। यानी जब फनायत का ये मकाम होता है फिर और कुछ नजर नहीं आता। इसलिए किसी ने कहा था मोहब्बत ये होती है कि उसमें अपना भी ख्याल रहता है और महबूब का भी ख्याल रहता है। इश्क ये होता है अपना कोई ख्याल नहीं रहता, बस महबूब। तो इसलिए धोबी ने कहा कि मुझे और तो कोई पता नहीं, मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। फरिश्तों ने बारगाह इज़्ज़ी में अर्ज़ की है मेरे खालिक, ऐ मेरे मालिक, ये अजीब तेरा बंदा है। हम पूछते हैं तेरा रब कौन है, कहते हैं मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। अल्लाह ने फरमाया ऐ फरिश्तों इरजिऊ अन हाज़ा, तुम इससे वापस आ जाओ, जैसा भी है निस्बत तो मेरे बहुत से। तो दोस्तों हमें किसी चीज पे मान नहीं, नाज नहीं, एक निस्बत ही है जिसकी बदौलत हम जाएंगे। नमाजें, रोजे, ज़कात, आमाल अच्छे हैं, करेंगे, करते रहेंगे, पता नहीं कबूल हो या ना हो, लेकिन निस्बत एक ऐसी चीज है कि अल्लाह के फजल से जरूर इसकी बदौलत हमारे गुनाहों पे पर्दे पड़ जाएंगे और रब की रहमत के हम मुस्तहिक बन जाएंगे। तो इसीलिए निस्बत पे हमें नाज होना चाहिए। बहरहाल हमारे शेख ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के साथ ज़हरी इल्म ज़ाहिरी के जरिए भी लोगों को हिदायत दी, निगाह बसीरत के जरिए भी हिदायत दी। एक वाज हमारा होता है, एक वाज आपका था। देखें आप वाक़या मेराज बयान फरमा रहे हैं और बयान फरमाया कि हमारे प्यारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा जान रहमत, आप जिस वक्त मेराज पे तशरीफ लेके गए तो थोड़ी देर में आपने सिदरतुल मुंतहा, आरिश, जन्नत, दोज़ख, इसी तरह रब के का कुर्ब, रब से मुलाकात, ये सारे मनाजिर आपने तय किए, सारे मामलात की आपने सैर की, सारे महल्लात को देखा। और जब वापस आए तो बिस्तर भी गर्म था, उसी तरह कुंडी भी हिल रही थी, पानी भी टिपक रहा था। बल्कि बाद में तो ये फरमाया मुफस्सिरीन ने कि जो कतरा चल रहा था वो वही रुक गया फिजा में, क्योंकि जान है जहान की, जान है तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो आप बयान फरमा रहे थे कि मेरे आका थोड़ी देर में गए और वापस भी आ गए, ये सब सारे मनाजिर देखे। एक यहूदी गुजर रहा था, उसके दिल में ख्याल आया ये कैसे हो सकता है,
دل میں خیال آیا تھا میرے غوث بات فرماتے ہوئے آپ نے اس کے دل کے خیال پہ مطلع بھی ہوئے اور اس کی حقیقت بھی سمجھا دی۔ گیا گھر مچھلی لی، پہلے مچھلی لی بازار سے، مچھلی لے کر آپ کی جو تفریح الخاطر آپ کے حالات پہ کتاب ہے اس میں ہے کہ آپ نے اخذ السمک مچھلی لی، لیکن باقی میں یہ ہے کہ اخذ الشیء من السوق بازار سے کوئی چیز نہیں، جو بھی ہو مقصود ہے سمجھانا۔ اس نے جو ہے وہ کیا ہے بازار سے مچھلی لی، مچھلی لے کر اپنے گھر پہنچے، بیوی کو کہا، اہلیہ کو کہا کہ یہ تم بناؤ، میں ابھی نہا کے نہر سے نہا کے آیا۔ بس ادھر پہنچا، ایک غوطہ لگایا، ڈبکی لگائی اور کپڑے پہلے اتار کے رکھے ہوئے تھے، یا غوطہ لگایا جب پہلے تھا، جب غوطہ لگایا تو اس کے بعد ہو گئی تھی بہت خوبصورت حسین و جمیل شہزادی بن گئی۔ اتنے میں اسی نہر کے کنارے سے ایک شہزادے کا گزر ہوا، اس نے دیکھا اتنی حسین و جمیل، وہ اپنے گھر لے گیا، اس نے نکاح کر لیا، یہاں تک کہ اس کے 5-6 بچے ہوئے۔ اور پھر ایک دن خیال آیا کہ آج میں سیر و سیاحت کے لیے جاتی ہوں اور وہاں میں نہا کے بھی آتی ہوں، پھر غوطہ جو لگایا تھی سے اب ہو گیا تھا، پھر اسی اصلی حالت میں آ گیا، فوراً وہ میں نے تو گھر جانا ہے، وہ پہلے والے ہوش و حواس ساری چیزیں، گھر گیا، گھر پہنچتا ہے تو بیوی نے ابھی تک مچھلی بھی نہیں کاٹی، سالن بھی نہیں تیار کیا، کہا کتنی جلدی آ گئے ہو، نہا کے بھی نہیں آئے۔ یہ خود حیران، اتنا عرصہ یہ سارے مراحل طے کر کے آیا ہوں اور ابھی تک سالن نہیں بنا، وہ کہتی ہے تم اتنے جلدی آ گئے ہو۔ اس نے کہا کہ اللہ کی بندی آئیں، باتیں بعد میں کرتے ہیں، پہلے عبدالقادر جیلانی کی بات۔ میرے دل میں خیال آیا تھا کہ تھوڑی دیر میں یہ سارے کام کیسے ہو سکتے ہیں۔ عبدالقادر جیلانی کی نگاہ میرے خیال پہ بھی مطلع ہو گئی اور مجھے مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ تم اتنے عرصے میں، تھوڑے سے عرصے میں یہ سارے کام، تھا سے تھی بھی بن سکتی ہو، پھر اس کے بعد بچے بھی ہو جائیں، تم آؤ تو سالن بھی تیار نہ ہوا ہو۔ اگر یہ سارے مراحل تھوڑے عرصے میں طے ہو سکتے ہیں تو وہ کریم رب اپنے محبوب کو معراج میں سارے مناظر بھی دکھا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار جیلانی، میرے میراں شاہ جیلان، غوث ثقلین، آپ صرف علم ظاہر پر ہی آپ نے اکتفا نہیں کیا بلکہ علم باطن سے بھی لوگوں کو جو ہے محظوظ کیا اور علم باطن کی شمع سے بھی لوگوں کو منور کیا۔ اور آپ کی سیرت سننے والوں، حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، آپ نے ملفوظات بھی میں عرض کرتا ہوں جیسے حضرت نے فرمایا، اور اس کے بغیر ہمارا چارہ ہی نہیں ہے کیونکہ فضائل تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ ایک بات میں عرض کروں کہ آپ کی تعلیمات میں سے جہاد کی آپ نے کثرت سے تلقین کی ہے، پورا باب، پورا چیپٹر جو ہے آپ نے اس میں جو الفتح الربانی آپ کے وہ ملفوظات کہ جس مجلس میں بیان کرتے تھے آپ کے صاحبزادے یا آپ کے شاگرد لفظ بلفظ اس کو قلم بند کرتے، پھر اس مجموعے کو آپ نے جمع کیا تو اس کا نام دیا گیا الفتح الربانی۔ عربی زبان میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، علامہ عبدالحکیم شرف قادری نے ترجمہ کیا تھا اس کا، تو اس میں آپ نے جہاد کا ایک پورا باب باندھا ہے۔ عملی طور پہ بھی جب کبھی نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کسی نے زبان درازی کی، تھوڑی سی بے ادبی کی، تو اس کا جواب حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے ان ساری قوتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دیا کہ ان کا منہ بند کر۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں اس کو اس زاویے سے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کا گزر ہوا ایک بازار سے، آپ نے دیکھا کہ ایک عیسائی مسلمان سے جھگڑا کر رہا ہے، دونوں آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ عیسائی کہتا ہے ان عیسی ابن مریم افضل من محمد،
کہ حضرت عیسیٰ بن مریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں اِنَّ محمد افضل من عیسیٰ، کہ محمد کریم ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ یہ بات چلی، کانوں میں آواز پڑی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کہا سارے کام ہوتے رہیں گے، پہلے نبی کی عظمت کا دکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فوراً آپ نے پوچھا کہ تم کس معاملے میں جھگڑا کر رہے ہو؟ مسلمان نے کہا کہ یہ عیسائی ہے، یہ کہتا ہے ہمارا نبی افضل ہے، میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے فرمایا کہ تم اپنے نبی کو افضل مانتے ہو، ما حجتک، تیرے پاس دلیل کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو افضل ماننے کی؟ اس نے کہا کہ آپ کے قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یحیی الموتیٰ، وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے افضل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا انا لستو بنبی ولیکن من اتباع محمد ان احییت میتن اتؤمن بنبینا، فرمایا میں نبی تو نہیں ہوں، محمد کریم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ ان احییت میتن اتؤمن بنبینا، اگر میں مردے کو زندہ کر دوں کیا تو ہمارے نبی پر ایمان لے آئے گا؟ تو اس نے کہا کہ نعم، ہاں اگر آپ زندہ کر دیں ضرور میں ایمان لاؤں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارینی قبرن قدیمہ، مجھے کوئی پرانی قبر دکھاؤ، پرانی سے پرانی قبر دکھاؤ، میں زندہ کر کے دکھاؤں۔ وہ گیا، اس نے بہت پرانی قبر دکھائی، عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو کیا فرمایا کرتے تھے؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے قم باذن اللہ، آپ قبر کے قریب ہوئے، آپ نے فرمایا انا صاحب ھذا القبر کان مغنیا، کہ یہ قبر والا زندگی میں دنیا میں ایک گاویا تھا، ان ارتا ان اوحیہ خرج مغنیا، اگر تو چاہے تو میں اس کو اس طرح زندہ کروں کہ یہ قبر سے گاتے ہوئے گیت گاتے ہوئے اٹھے۔ اس نے کہا یہ تو اور تعجب کی بات ہے کہ آپ نے اس سے بھی آگاہ کر دیا کہ یہ دنیا میں کیا کرتا تھا، تو اگر یہ اس حالت میں اٹھے تو اور ایمان مضبوط ہوگا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے فرمایا قم باذنی، ترجمہ اس کا میں نہیں کرتا کیونکہ پھر ایک صوفیاء کی اصطلاح آ جائے گی، فنا فی الشیخ، فنا فی اللہ، بقا فی اللہ، تو اس کو چلانے سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اس لیے آپ نے فرمایا قم باذنی، یہ فرمایا فن شکل قبر پھٹی، فخرج میتا مغنیا، تو قبر سے وہ نکلا اسی طرح جو دنیا میں اس کا ایک شعبہ تھا، مشغلہ تھا، گیت گانا، گنگنانا، وہ گنگناتے ہوئے قبر سے اب اٹھا۔ تو یہ عیسائی آیا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، فاسلم علی ید شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ صرف کلمہ نہیں پڑھایا، جو بات میں نے کی نبی کے بارے میں تھوڑی سی بات سنی، صرف دعا پہ اکتفا نہیں کیا، ہدایت کی دعا بھی نہیں کی، بلکہ کیا ہے اس کو جواب دینا، اور جواب بھی ایسے دیا کہ جس چیز کی ضرورت تھی۔ دلائل سے تو پہلے بھی بات کر رہے تھے، اب کیا ہے جس چیز جتنی پاوریں تھی، جتنی طاقت تھی، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے مردوں کو زندہ کر کے بتایا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے۔ تو یہ آپ کی تعلیمات کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے تو جتنی ہمارے پاس پاور ہے ہم اس کو بروئے کار لیں۔ اگر ہم قادری ہیں، غوث پاک کے ماننے والے ہیں، تو یہ بھی ہمارا فریضہ ہے، صرف باقی کرامات سنانے سے کام نہیں چلے گا۔
اب میں چند باتیں آپ کی ملفوظات جو آپ نے اپنے غلاموں کو عطا فرمائے ان میں سے میں چند اقتباسات سناتا ہوں، اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کی یہ پوری کتاب مشائخ بہتر سمجھتے ہیں، مصلحت کو جانتے ہیں، تو ہر مرید اگر پڑھے تو یقینی طور پہ وہ محسوس کرے گا کہ میرے شیخ عبد القادر جیلانی غریب نواز کیسے مریدوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یا بنیا، کبھی کہتے ہیں یا غلام، کبھی کہتے ہیں یا منافقین، سب مخاطبین کو اے منافقو تمہارے ظاہر کو چھوڑتے ہیں باطن کو چھوڑتے ہیں، تو آپ جو ہیں وہ اس انداز میں جھجھوڑتے تھے، ایسے ایسے بھی اور جنہیں ہم سخت الفاظ کا نام دے سکتے ہیں تعبیر کرنے کے لیے، ایسے آپ نے الفاظ استعمال کیے۔ بہرحال آپ نے جو ملفوظات ارشاد فرمائے اپنے غلاموں کے لیے، اس میں سے ایک بات یہ تھی، اصلح نفسک یا بنیا اصلح نفسک، اے میرے بیٹے اپنی اصلاح کر، اے میرے بیٹے اپنی اصلاح کر۔ صوفیاء کے نزدیک تین قسم کے لوگ ہیں، لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف تماشا دیکھتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو باتیں کسنے کے لیے آتے ہیں اور طنز کرتے ہیں، تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اصلاح کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹے اور دو گروہوں میں شامل نہ ہو بلکہ اصلح نفسک، اپنی اصلاح کر۔ اصلاح کیسے کی؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے غلاموں میں سے ایک غلام وہ بھی تھا، جب دیکھا کہ ایک شخص نشے کی حالت میں پانی کی گندی نالی میں گرا ہوا ہے، اس کا منہ اس سے خراب ہو گیا، تو دیکھنے والے اسی طرح کے کوئی باتیں کر رہا ہے کہ شریف باپ کے بیٹے کی یہ حالت ہے، یہ طنز کر رہا تھا، کوئی ہنس رہا تھا۔ اس غوث پاک غریب نواز کے غلام کا جو گزر ہوا، انہوں نے اس کو گندی نالی سے اٹھایا، منہ صاف کیا، منہ صاف کرنے کے بعد گھر پہنچا کر اپنی اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا فَأَحِبَّ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے بھائی کے لیے بھی وہی پسند۔ تو آپ نے اس کو اٹھایا، اب جب تہجد کا ٹائم ہوا مسجد جاتا ہے تو یہ بعد میں جاتے ہیں، وہ پہلے اللہ کے حضور سجدہ رہے تھے۔ تو رب کے حضور عرض کی، پہلے دیکھتے رہے کہ یہ وہی ہے، پھر رب کے حضور عرض کی تو رب نے الہام کیا، اے میرے بندے جب تو نے خلوص کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا، اس کا منہ صاف کر دیا، تو ہم نے اس کا دل صاف کر دیا۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو پھر متقی بھی نہیں بلکہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ کہنا میں نے کچھ نہیں کیا، جیسا کہ حضرت امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ایسی قربانی ہم سوچ بھی نہیں سکتے آج کے دور میں۔ ہاں پہلے والا تو سبحان اللہ ہمارے اسلاف یہ انہی کا فیض ہے، کیا ہے سیڑھیوں سے گھسیٹا جا رہا ہو، آپ میں سے جو آپ گئے ہیں آپ کے گھر، آپ بھی کھڑکیاں دروازے ٹوٹے ہوئے تھے اور ادھر سے گھسیٹنے کے لیے ان کے صاحبزادے اور باقی لوگ بتا رہے تھے ادھر سے گھسیٹا جا رہا تھا، اور آپ نے آپ کے بیانوں میں سنا کہ وہ جب گھسیٹتے تھے پوچھتے تھے، آپ مسکرانے لگتے، پوچھتے تھے بابا مسکراتے کیوں ہو؟ کہا جواب سنیں، فرمایا کہ جس کے لیے تم مجھے گھسیٹ رہے ہو وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے، جن کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو یہ انہوں نے امت کی اصلاح کی ہے اس انداز میں کہ اگر وقت آئے نبی علیہ السلام پہ دشمن جو ہے وہ زبان درازی کریں، خاموش نہیں رہنا بلکہ مجاہد بن کے ان کا کلا کما کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو بہرحال اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔
حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غریب نواز، آپ نے فرمایا عود المردہ بے صابہ بہا تاصل ربک، اے میرے بیٹے، اے میرے مرید، مریضوں کی عیادت کیا کر، بیمار پرسی کیا کر، اس کی وجہ سے تو اپنے رب تک پہنچ جائے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے، میں جملہ اپنی طرف سے عرض کرتا ہوں پھر حدیث کا وہ جز پڑھتا ہوں، حدیث طویل ہے، 3 چیزوں کا ذکر ہے کہ جتنی عبادات ہیں، بڑی عبادات سے چھوٹی، جسے ہم چھوٹی عبادات کا درجہ دیں، چھوٹی نیکی ہم معمولی نیکی سمجھتے ہیں، ان نیکیوں میں ثواب ملتا ہے، لیکن بیماروں کی عیادت کرنے میں رب ملتا ہے۔ وہ حدیث کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن رب فرمائے گا یا ابن آدم انی مرضت فلم تعدنی، اے آدم جائے، آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہیں میں مشکل بول تو نہیں بول رہا؟ اے آدم جائے، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی تھی۔ بندہ کہے گا اے میرے مالک کیف اعودک وانت رب العالمین، میں تیری کیسے عیادت کرتا حالانکہ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دوسرا سوال رب فرمائے گا، جز میں آخر میں پڑھوں گا کہ جس سے جو بات کی ہے مفہوم نتیجہ نکالنا ہے، غرض نتیجہ نکالنا ہے، کہ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ رب فرمائے گا انی استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ بندہ کہے گا میں کیسے کھانا دیتا، تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے مانگا تھا، تو نے اس کو نہیں دیا، اگر تو اس کو دیتا لوجدت ذالک عندی، تو اس کھانے کا اجر میرے پاس ہے۔ تیسری بات یہ ہوگی کہ میرے فلاں بندے نے تو اسے استسقا کا عبد فلان، میرے فلاں بندے نے تو اسے پانی مانگا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں دیا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اس کا اجر میرے پاس پاتا۔ کھانا پلانا بھی نیکی، پانی پلانا بھی نیکی، لیکن ان میں کیا ملتا ہے؟ ثواب۔ اور وہ جو بیمار کی عادت والی بات تھی، اس کے بارے میں کیا کہا؟ اس کے بارے میں فرمایا لو اتہو لوجدتنی عندی، اگر تو اس کی عادت کرتا وہاں ثواب نہیں، میں رب کو وہاں پاتا۔ اسی لیے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غریب نواز آپ نے فرمایا کہ تو عود المردہ بسببھا تصل ربک، اے میرے غلام مریضوں کی عیادت کیا کر، اس تو رب تک پہنچ جائے۔ اسی طرح آپ نے آپ کے ملفوظات میں سے ایک بات یہ ہے، آپ نے فرمایا لا تکسر قلوب الناس، اے میرے بیٹے لوگوں کے دل نہ توڑ، لوگوں کے دل نہ توڑ۔ اور آپ کے غلاموں نے عملی طور پہ کر کے دکھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ ایک بزرگ ہے ہمارے حضرت عاصم، حضرت حاتم اصم، نام ہے حاتم اور ان کا لقب ہے اصم، اصم سم ان سے زیادہ بہرے، بہوں بہرے، تو بہرے تھے نہیں۔ آپ ایک شیخ تھے، آپ کے پاس ایک مریدنی آئی اور اس کی ہوا خارج ہو گئی، اس نے گوز لگا دیا، تو اب کیا ہے؟ چہرے پہ شرمندگی کے آثار، میں اتنے بڑے شیخ کی بارگاہ میں آئی ہوں اور ایسی حرکت کر بیٹھی۔ تو جب اس کی باری آئی، حضرت نے اس سے پوچھا کہ اے بھائی بتا بات کیا ہے؟ اس نے بولا، آپ نے فرمایا اونچا بولو اور اونچا بولو، اتنا اونچا بلوایا کہ اس کو یقین ہو گیا میری اس حرکت کی آواز انہوں نے نہیں سنی۔ جو پہلے چہرہ شرمندگی سے مرجھایا ہوا تھا، جھکا ہوا تھا، وہ خوشی سے کھل اٹھا۔ جب ایسا ہوا تو یہ بزرگ بہرے تھے نہیں، جب تک وہ عورت زندہ رہی بہرے بن کے، جب تک وہ عورت، یہ ہے لا تکسر قلوب الناس، لوگوں کے دل نہ توڑو۔ تو ہم بھی اگر ایسی اپنے اندر کیفیت اور تبدیلی لے کر آئیں تو خدا کی قسم بزرگوں کی روحیں خوش ہو جائیں، اور پھر ہمارے قادری ہونے کا بننے کا جو مقصد ہے وہ رب العالمین کے حضور وہ قبول ہو، منظور ہو جائے۔
بہرحال جب تک وہ زندہ رہی آپ بہرے بنے رہے. جب اس کا پتہ چلا کہ اس کا وصال ہو گیا ہے تو اس وقت حضرت صحیح سلامت سننے لگے جیسے پہلے سے. تو کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں. تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غریب نواز آپ نے رزق حلال پہ کثرت کے ساتھ تلقین فرمائی کہ رزق حلال کا اہتمام کرو. فرمایا صف قلبک برزق الحلال، اے میرے مرید حلال اور طیب رزق کے ذریعے اپنے دل کو صاف کرو. کیوں؟ شیطان کی کاملین کہتے ہیں شیطان کی بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے رزق میں ملاوٹ کر دے. جب ملاوٹ کر دے حرام کی پھر وہ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. کہتے ہیں جا اب حاجی صاحب حجہ بھی کر، جا عمرے بھی کر، جا ہن نمازہ بھی پڑھ. اس نے کام اپنا کر لیا. کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جس بندے نے کوئی کپڑا خریدا 10 درہم کا، اس میں 1 درہم بھی حرام کا ہوا، حرام کمائی کا ہوا، جب تک وہ کپڑا بدن پہ رہے گا نماز قبول نہیں. حج کیا حج قبول نہیں ہوگا، روزہ رکھا روزہ قبول. شیطان کا تو مقصد پورا ہو گیا. اس نے کہا حاجی صاحب چل ہن الحاج بن جا. اس نے اپنا کام پورا کر دیا. اور بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک بندہ دور دراز سے آیا، پراگندہ حال ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، مٹی ڈلی ہوئی ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، رب کے حضور بڑے گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے. اور وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام. حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا تھا، پینا حرام کا تھا. اَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. اس کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ اب ہم باقی چیزوں پہ تو غور کرتے ہیں. اسی لیے جسے آپ ہم لوگ بے وقوف کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، بہلول دانا، جب اس سے پوچھا گیا اب ہم کھانے کی سنتیں بتاتے ہیں، یہ ہے کھانے کی سنت، اس طرح بیٹھیں، بسم اللہ پڑھیں، ہاتھ دھوئیں، یہ کریں وہ کریں. جب آپ سے پوچھا گیا، آپ ایک مولوی صاحب کے پاس آئے، کہا کہ تم تبلیغ تو کر رہے ہو، باز کر رہے ہو، بتاؤ کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس طرح بیٹھنا، ہاتھ دھونا، بسم اللہ پڑھنا اور اتنا کھانا جو مروجہ ہمارے ہاں ہم سنتے سناتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں یہ طریقہ نہیں. کہا حضور آپ ہی بتا دو. اس نے کہا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ لقمہ حرام کا ہو، پھر جس طرح چاہو کھاؤ. بڑی بات سے ہم غافل رہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم لے کر، اسی لیے اور یہی بات میں فتح ربانی شریف میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت سیدنا بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ آپ کے حضور جب ایک شخص آیا اور آیا وَهُوَ يَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا، دائیں بائیں دیکھ رہا. جب آپ نے دیکھا آپ نے فرمایا مالکا، آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیوں دائیں بائیں دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ انظروا الی موضع طاہر، میں پاک جگہ دیکھ رہا ہوں کہ پاک جگہ ہو تو وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھو. آپ نے فرمایا طہر قلبک فصلی بأی موضع شئت، دل پاک کر. آپ نے توجہ دلوائی کہ ظاہری طور پہ اندر تمہارا خراب ہوتا ہے اور تم ظاہری کپڑے صاف پہن کے آ جاتے ہو. جگہ پاک دیکھتے ہو، پہلے دل صاف کرو پھر جگہ پاک ہونی چاہیے. تو کاملین کی بہرحال تعلیمات ایسی تھی کہ جسے ہم آج بیان کریں تو سننے والا بھی کہے گا یہ کیا بیان کر رہا ہے. حالانکہ اگر ہم ان مشائخ کے وہ دروس ان کو ہم پڑھنا شروع کر دیں تو پتہ چلے کہ اصل تعلیمات کیا تھی. تو اس لیے رزق حلال کا اہتمام کریں گے. اگر اب تک ہم سے غلطی ہوئی تو غوث پاک کے اس میں آنے والوں ہم توبہ طائب ہو جائیں. ورنہ کیا ہے، سود اس دور میں کئی ذرائع ہیں، مختلف دروازے ہیں سود کے، باب کھلے ہوئے ہیں کئی ذرائع سے، مختلف صورتیں. میرے آقا نے فرمایا الربا 70 شعبۃ ادناها ان ينكح الرجل امه. فرمایا سود کے 70 درجے ہیں. ایک میں ہے کہ سود کے 70 سے بھی زیادہ درجے ہیں. کم سے کم گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. کبھی ہم نے غور کیا کہ کس مسئلہ میں کہیں ہمارے لین دین میں کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو رہی؟ ان معاملات میں ہم گڑبڑ کریں اور اس کے بعد پھر ہم آ جائیں مسجد میں. دلہ شاہ نے کہا تھا
کہ لہو بھی پیتی جاندے ہو کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تاکہ مال یتیمہ دا بھاجی مسیتی جاندے ہو. تو اب ہماری حالت یہی ہے، اب ہماری حالت یہی ہے، ہم ایسے سٹیج پہ کھڑے ہیں. اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ پہلے ہم نے دل صاف کرنا ہے. بھولے شاہ صاحب نے اسی دل کے سنا کرتے تھے بچپن میں، پتہ نہیں کس اس میں سنا کرتے تھے، تو بزرگوں کے فیض سے تھوڑی سی سمجھ آتی ہے کہ آپ نے تو بہت بڑی گہری بات کی تھی. آپ نے فرمایا پہلے اکھلی صاف کرائیں، مٹی روڑا دور ہٹائیں، وچ اکھلی دے چینا پا کے چھج صبر دا رکھیو تیار، چینا ہی چھڑیندا یار، چینا ہی چھڑیندا. وہ ولایت کی راہ بتا رہے تھے، پہلے اکھلی صاف کرائیں. آپ سمجھتے ہیں اس سے مراد وہ برتن نہیں ہے کہ جس میں جو ہے وہ گندم وغیرہ ڈال کے آپ مٹی وغیرہ دور کرتے ہو، نہیں، اس سے مراد دل ہے. کہا پہلے دل صاف کرنا ہے. وہ اس پاک نے بھی یہی فرمایا صف قلبہ کا، پہلے دل صاف کرنا. فرمایا پہلے من کو صاف کرنا ہے. مٹی کس سے؟ حسد، کینہ، بغض، نفرت. حسد جس سے محبت ہو رب کی رضا کے لیے. کریم آقا نے فرمایا الحب للہ والبغض للہ. کسی سے نفرت ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو. کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ حضور کے اخلاق میں پھر گستاخوں کو چھوڑ دو، نہیں، ان سے نفرت کریں گے، بڑھ کریں گے، اس نفرت پہ بھی رب راضی ہوتا ہے. بہرحال تو کیا ہے، پہلے اکھلی صاف کرائیں، دل کو صاف کرنا ہے. مٹی روڑا دور ہٹائیں. مٹی سے مراد ہے چھوٹا گناہ، روڑے سے مراد ہے بڑا گناہ. چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا ہے. وچ اکھلی دے چینا پا کے، جب یہ دل صاف ہو جائے گا گناہوں سے بچ جائیں گے، اس پہ استقامت حاصل ہو جائے گی، پھر کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، وہ عشق کا چینا ڈال دے گا، چنگاری لگا دے گا. اب اس کو بجھنے نہیں دینا. یہ آگ بھڑکتی ہے پھونکوں سے، یہ پھونکوں سے نہیں، یہ عبادات ریاضات سے مجاہدوں سے بھڑکتی ہے. فرمایا اس کو پھر بھڑکانا ہے، بجھانا نہیں. پھر کیا ہوگا؟ نگاہ تو ہوگا دنیا پہ، خبر تجھے عرش کی. یہ کاملین کے کلام بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ آپ حضرت خواجہ غلام فرید کو جس کامل کو بھی اٹھائیں تو وہ ہمیں اصل میں سمجھاتے ہیں. کبھی کوئی کنایا لے کر، کبھی کلام کے اندر کوئی تعریض استعمال کرتے ہیں. تو صرف کیا ہے کہ لوگ ہمیں متقی بھی نہ سمجھیں، ہم اپنا کام بھی کر جائیں. تو ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں رب العالمین کاملین کے مشن پہ ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور عصر حاضر میں جو گستاخانہ خاکے بنے یا روزمرہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے طرح طرح سے مختلف زاویوں سے، تو ہمیں اس کے لیے بھی آگاہ رہنا ہوگا. یہ کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے. امام مالک نے کہا تھا ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا، کہ اگر کسی امت کے نبی کی بے ادبی ہو اور امت زندہ رہے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں. تو یہ اسی لیے بابا خادم رضوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جان آفری کے سپرد کر کے ہمیں بتایا نہیں جی سکتا، اب نہیں جی سکتا. کوشش کی اگر اپنے طور پر انہوں نے کی، اور پھر جنازے نے فیصلہ کیا کہ عاشقوں کے جنازے کیسے ہوتے. ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. یہی بات امام احمد بن حنبل نے کی تھی جب خلق قرآن کے مسئلہ میں آپ کو کوڑے لگائے جا رہے تھے. تو اس وقت آپ نے بدعتیوں سے فرمایا، آپ نے فرمایا کل اہل البدع، بدعتیوں سے کہہ دو بیننا و بینکم الجنائز، تمہاری اور ہمارے درمیان جنازے فیصلہ کریں. امام احمد بن حنبل کے جنازے میں 17 لاکھ لوگ تھے، اور بابا خادم کے جنازے میں 17 لاکھ نہیں، 1.5 کروڑ آدمی تھے کہ جن کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال. اور یہی آپ نے حدیث بار بار سنی ہوگی. میں آج بھی بچوں کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا اصل حدیث کے مصداق ایسے لوگ ہوتے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے، کہتا ہے یا جبریل
इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। सिर्फ इसी पर भी किफायत नहीं, फरमाया उसके बाद आलिम फिस समाए वल अर्द, आसमान में और जमीन में ऐलान कर दे कि रब इससे मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। कोई उसका आप अगर बैकग्राउंड चेक करें तो कोई सजादा, उस कोई शहजादा नहीं है, कोई पीर तरीका तो उसकी आबाओ अजदाद ऐसे नहीं है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये क्या है, ये अल्लाह ताला ने जिब्रील के जरिए, इतने लोग तो हाजिर हुए, इतने जो तमन्ना रखते थे पहुंच नहीं सके, दिल में मोहब्बत थी, आपने तो अपने गैर भी आज सलाम में पेश। तो क्या है, हमें ये सबक मिला कि इस दौर में जितना काम उन्होंने किया अल्लाह की रजा के लिए किया, और सब कुछ करने के बाद कहते मैंने कुछ नहीं किया। आप उनके अगर बयानात को देखें, बहरहाल रब के हुजूर हम दुआ करते हैं, उन्होंने हमें ये सबक दिया कि जिंदगी इसी में है कि इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से। हर शख्स की यही तमन्ना होती है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी। तो रब के हुजूर हम दुआ करते हैं, हजरत किबला नूरे आपका लफ़ज़ जो है वो नूरुल मशाइख किबला गरीब नवाज, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपका साया ताबीर जिंदा सलामत रखे, सेहत वाफियत के साथ आपको सलामत रखे, आपको आपके बच्चों की खैर हो, आले खाना की खैर हो, आस्ताने की खैर हो, तमाम बरादरान तरीक़त की खैर हो, अल्लाह ताला आप लोगों का साया ताबीर सलामत रखे। और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गरीब नवाज का फैज़ आप इसी तरह जारी सारी रखें और उसको बांटते रहें। रब के हुजूर दुआ करते हैं, रब हमारी हाज़िरी को कबूल और मंजूर फरमाए, जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई लफ्ज़ें हुई वो माफ़ फरमाए, और अगर खुलूस की कमी थी, सिर्फ लफ्ज़ों पे इक्तिफा था, अपने फजल से उनमें खुलूस पैदा फरमा दे और अपने फजल से कबूल फरमा दे। आमीन। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह।